اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ سورہ احزاب کی آخر کی دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت، اس کا شرف، اس کو بیان فرمایا کہ جو مقام اس کائنات میں انسان کا وہ کسی کا نہیں، اور دوسری طرف اس کے مقام کی نزاکت بھی بیان فرمائی کہ جس کٹہرے میں یہ کھڑا ہے زمین و آسمان کی کوئی شخص میں نہیں کھڑی، مرتبہ بلند ہے مگر نازک بڑا ہے۔ اس کا مختصر بیان کرنے سے پہلے حکیم صاحب نے جو کوئی بیان فرمایا، اللہ نے سلامت رکھی، اس بارے میں ایک دو باتیں ذہن میں آ گئیں، اپنی تذکیر اور آپ دوستوں کی یاد دہانی کے لیے دہرا دینا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ کے بندے نے جو ربائی کہی کہ وقت بہت تھوڑا ہے، زندگی پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ دے، وہ کام کر کے عمر خوشی سے کٹے تری، وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کرے، جس جا پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کر۔ ایسے کام کر کے مر کہ بعد میں لوگ ادب سے نام لیا کریں۔ جن صالحین کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، جن کے لیے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ ہر ممبر و محراب میں، ہر مجلس میں ہم ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ادب سے ان کا نام لیتے ہیں۔ ہماری ان سے رشتہ داری کوئی نہیں، نہ اس وقت ان کی حکومت ہے، نہ وہ کچھ ہمیں دے رہے ہیں، مگر ان کا کارنامہ اتنا پاکیزہ اور اچھا ہے انسانیت کے لیے، ایسی انہوں نے بھلائی کی بات کی کہ ساری امت جو ہے نا اس کے سر جھک جاتے ہیں، ادب سے یاد کرتے ہیں، حضرت کہتے ہیں، سیدنا کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندے نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ وہ کام کر کے عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کر، جس جا پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کر۔ اللہ ایسا ہی ہمیں بنا دے، تھوڑا بہت حصہ ہمیں مل جائے۔ اور جو حکیم صاحب نے بیان کیا کہ خبر آئی ہے کس طرح سونے قیمتیں لگوانا چاہتے ہیں، اس سے ذہن بہت پیچھے چلا گیا کہ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت کا جب وقت آیا تو حضرت سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا، پیاری بیٹی سے کہ بیٹی ایک یہ میری چادر جو میرے اوپر ہے پرانی، اس کو میرے کفن میں دے دینا، ایک اور چادر لے لینا۔ تو اماں نے کہا، ابا جی چادریں نئی بہت ہیں۔ فرمایا نہیں، مردے سے بہت جلدی کفن چھن جاتا ہے، اس نے کیا کرنا، اس لیے میری یہ ایک چادر دھو کر میرے کفن میں ڈال دینا، ایک نئی ڈال دینا۔ ایک وہ تھے اور ایک یہ نامراد جو طہارت خانوں میں اینٹیں لگوانا چاہتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر رضی نے کہا، عائشہ 2 سال میں ان مسلمانوں نے جو اپنی مرضی سے میرا وظیفہ مقرر کر دیا، میں تو چاہتا تھا کپڑے کا کام اپنا کرتا رہوں، اپنا گزارتا، انہوں نے کہا نہیں، حکومت کے ساتھ یہ کام نہیں چل سکے گا، میرا وظیفہ مقرر کر دیا، بہت ادنا امتی جیسا، تو 2 سال میں جو دیا نا وہ حساب کر کے نا عمر کو واپس کر دینا۔ تو جب گئی رقم حضرت عمر کے پاس تو انہوں نے کہا، ابوبکر تو اپنے بعد والوں کو بڑی مشقت میں ڈال گیا، بعد والے کس طرح یہ کر سکیں گے کہ تنخواہ جو تھی واپس کر دیں۔ تو ایک وہ لوگ تھے جن کو ایک بار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ وہ مسلمان جو حضور نے تیار کیے تھے، انہوں نے جب حکومت کی تو حکومت میں فقیری کی، حکومت نہیں تھی، یہ تو دبا ہی ہے کہ وہ حکومت کیا، پھٹا لباس ہے، مکان گرا ہوا ہے۔ مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ وہ مسلمان جو سربراہ امت کے، وہ شہنشاہی میں فقیری کرتے رہے، در عمارت فقر را افزودہ، جو عہدہ بڑھتا جاتا تھا اتنا ہی ان کی فقیری بڑھتی جاتی تھی، تنخواہیں زیادہ نہیں ہوتی تھی بلکہ کم ہوتی جاتی تھی کہ ہم امت کے اب باپ ہیں، ہمیں کم سے کم وظیفہ لینا چاہیے۔ در عمارت فقر را افزودان، ہم تو سلمہ در مدائن بودان۔ وہ اس طرح زندگی گزار گیا جیسے سلمان نے مدائن میں گزاری۔ اب حضرت سلمان فارسی کا بھی ملک تھا، وہیں کس طرح حکومت کر گیا تھا،
1 लाख کے ہیرے پیٹی پر ہوتے تھے جو دربار میں سپاہی کھڑا ہوتا تھا. وہ کہتا میرے دربار میں اس سے کم پیٹی والا سپاہی کھڑا میری توہین ہے. اور بھاگا بھی آئے تو کئی ہزار باورچی ساتھ تھا عیاشی. مگر سلمان کو جب حضرت عمر نے کہا علاقہ فضا مدان کا تو ہی کہتا ہے وہاں جا کر رہے. لوگوں نے کہا آپ کثر عمارت میں رہیں, گورنر ہاؤس میں کہا نہیں مسجد میں ہی نہ فیصلے کرتے. درخت کے نیچے اینٹیں رکھی تھی اس پر سو جاتے. ایک پانی کا گھڑا تھا اور ساتھ پیالہ تھا. اور جب موت کا وقت آیا تو اس وقت رو رہے تھے. لوگوں نے کہا آپ روتے ہیں, حضور نے اتنی بشارتیں آپ کے بارے میں کہی ہیں. تو کہا یار اللہ کے رسول نے میرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ سلمان آگے بڑی مشکل چڑھائی ہے, سامان تھوڑا لے کر آنا. یہ گھڑے اور یہ اینٹیں وغیرہ بھی زیادہ سامان ہے مسافر کے لیے, کیوں میں نے اکٹھا کیا. اس کو اقبال کہتے ہیں حکمران بود و سامان نداج. اس علاقے کا گورنر تھا جہاں کسرا حکومت کرتا تھا مگر سامان کوئی تھا. حکمران بود و سامان نداج دستے ہو جو تیگو قرآن لاج. سامان اس کے پلے یہی تھا, قرآن تھا ایک اور تلوار جہاد کی. اس لیے کیا کریں, مسلمانہ در گور مسلمانی در کتاب. اسلام کتابوں میں رہ گیا, مسلمان قبروں میں چلے گئے جو صحیح مسلمان تھے. ہم امتی باعث رسوائی پیغمبر. یقین جانے اس وقت اگر اسلام دنیا میں نہیں نہ پھیل رہا ہم امتی حضور کی بدنامی کا باعث ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ حضور کی امت یہ ہے, اس نبی کے ماننے والوں کو یہ کریکٹر. ہم حجاب بن گئے, روڑا بن گئے, ورنہ لوگ دین میں فوج در فوج آئیں. اس زمین و آسمان میں ضرور حضور کا چمکتا ہے, اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا, کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا. کافر صرف ہمارا کردار جو ہے نا اس نے خراب کر دیا. تو آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کا بیان کیا کہ جس بلندی پر میں نے تجھے کھڑا کیا کوئی نہیں کھڑا. اب ذرا منظر دیکھیں, اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. جسامت میں ہم سے کروڑوں گنا بڑے. آسمان ہے, زمین ہے, پہاڑ ہے. انسان اس کے سامنے کیا, 5-6 فٹ کا آدمی کیڑا ہے, وہ اتنے بڑے بڑے. ایک طرف وہ کھڑے ہیں. اب مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی امانت سپرد کرنا چاہتا ہے, اعتماد کرنا چاہتا ہے کہ کسی کو بھروسے کے لائق میں مانتا ہوں کہ وہ حق ادا کرے گا. زمین فیل ہو گئی, آسمان فیل ہو گیا, پہاڑ فیل ہو. اللہ کہتا ہے ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی. امانت جیسے نا لوگ کہتے ہیں کہ سچ مجھ کوئی میٹنگ کی, وہاں ایسی بات نہیں. بات کو سمجھانے کا سٹائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. معاملہ یہ ہے, پیش کرنا یہ ہے کہ آپ ایک چیز ہے وہ بہت سی چیز ہے کسی چھوٹے برتن کے پیش کرتے ہیں, یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں. وہ برتن جو ہے اٹھانے سے انکاری ہے کہ میرے اندر سے گنجائش ایک پاؤ کیا, میں سیر نہیں اٹھا سکتا. اس کا انکار زبان سے نہیں. زمین آسمان پہاڑ انکار اللہ کی بات کا کر سکتے نہیں. ابینا کا مطلب کون نے گنجائش میرے اندر ہے, روشنی دیکھنے کی پاور ہے, کسی حد تک دیکھ سکتا ہوں. اگر روشنی بہت زیادہ ہو جائے تو آنکھ دیکھنے سے انکاری ہوتی, اسی وقت بند ہو جائے. تو انکار کا مطلب اس میں یہ صلاحیت نہیں. اور پیش کرنے کا مطلب کہ ان دونوں کو آمنے سامنے رکھا جائے. آسمان زمین اور پہاڑ جسامت میں بہت بڑے ہیں, مگر امانت جو ہے نا جس کا میں بیان کروں اس کے لیے جو صلاحیت چاہیے نا, ارادہ اور اختیار, اس سے معلوم ہے. وہ مجبور ہیں, جس کام پر لگا دیا دوڑے جا رہے ہیں, نافرمانی نہیں کر سکتے. مگر یہ جو ہے نا آفت کا پرکالا انسان چھوٹا سا, اس میں ایک خطرناک بم ہے کہ یہ اپنی مرضی کر سکتا, چاہے نیکی کرے چاہے. اس کو جو اختیار ملا ہے نا یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے. اگر صحیح نبھائے تو اس کا انعام بھی سب سے بڑھ کر ہے. اس نے اپنی مرضی سے نیکی کی ہے, ان کو کوئی اجر نہیں ہے. زمین آسمان ختم ہو جائے کوئی ثواب نہیں ملے گا, نہ جنت جائیں نہ کوئی. انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ کیا ہے, بے باس ہے. انسان اگر اپنی مرضی سے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, راستے پر کھڑا درائے پر کافر ہو جائے جی چاہے مومن ہو جائے, مرضی کی بات. زبان میں بولنے کی طاقت اللہ نے رکھ دی ہے, اختیار ہے, ذکر کرے یا گالیاں بکتا رہے. اور ارادہ بھی ملا اس کو کہ بہت دیر تک میں اس کے دماغ میں بحث ہوتی رہتی ہے, مناظرہ ہوتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. آپشن موجود, کرنے میں یہ فائدے ہیں, نہ کرنے میں سارا ڈانچا رہتا. اس کے بعد فیصلہ کر لیتا, ارادہ ہو جاتا پھر اپنی مرضی سے. یہ شاید ہے نا یہ امانت ہے, کسی کو اللہ نے حوالے نہیں کی کہ اپنی مرضی کر سکے. نہیں, جکڑ دیا انہیں,
دوڑ رہے ہیں، سورج روزانہ اپنے وقت پر آتا چلتا رہتا، راستہ نہیں بدل سکتا، رفتار میں کمی بیشی نہیں کرتے، مگر انسان چاہے فرعون اور نمرود بن جائے ظالم حاکم، یا وہ ابو بکر اور عمر بن جائے رضی اللہ عنہ، مرضی کی بات ہے۔ اسی لیے وہ پھر بات درمیان میں چھوڑ دیں، فضیل ابن عیاض جب توبہ کر گئے ڈاکے سے، اور پھر بغداد سے انہوں نے حرم شریف تک 2 سال میں سفر کیا، ایک قدم اٹھا لیتے تھے 2 رکعت نماز، پھر قدم اٹھاتے 2 سال میں پہنچے، توبہ کی، روتے رہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید حج پر گیا تو اس نے وزیر اعظم سے کہا، ربیع سے، کہ میں کسی عالم سے ملنا چاہتا ہوں، مکہ ہے یہاں تو بڑا مجمع اولیاء تھے، تو لے گیا حضرت سفیان ثوری کے پاس، دوسروں کے پاس، مگر جب بات ختم ہوتی تو خلیفہ کہہ دیتا کہ مجھے خدمت کا کوئی موقع نہیں، کسی نے کہا مجھ پر قرض ہے، کسی نے کہا طالب علموں کے لیے چاہیے، وہ کہہ دیتا تھا وزیر اعظم سے باہر نکل کے یہ وہ عالم نہیں ہے جس سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ملاتا ہوں، حضرت فضیل کے پاس لے گئے جو ڈاکو رہے تھے، وہ تہجد پڑھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا کہ امیر المومنین ہے، میں ربیع ہوں، وزیر اعظم ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا مگر چراغ بجھا دیا۔ خلیفہ جو تھا نا اس نے اس طرح ٹولتے ٹولتے ہاتھ رکھا اور کہا ہم نے حضرت آپ کو ڈھونڈ ہی لیا نا۔ انہیں موقع مل گیا، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کے ہاتھ بڑے نرم و نازک ہیں، اگر جہنم سے بچ گیا، گر گیا، بے ہوش ہو گیا، رونا شروع کیا، اور بعد میں کہا کچھ نصیحت فرمائے، کہا نصیحت یہی ہے کہ جس مقام پر تم بیٹھے ہو خلیفہ ہو، یہاں ہی فرعون اور نمرود بیٹھے ہیں لعنت سمیٹ کر گئے، یہاں ہی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو رحمت سمیٹ گئے، ان پر لوگ درود پڑھتے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے فرعون اور نمرود کے ساتھ جا ملو یا ابو بکر عمر کے جا، پھر روتا۔ اور آخر میں جب خدمت کا کہا اس نے کہا خدمت یہی کافی ہے کہ آئندہ نہ مجھے ملنے آئے اور نہ مجھے بلائے، میری عمر بہت ضائع ہو چکی ہے، میں خدا کی نافرمانی کرتا رہا، اب میں بقیہ زندگی اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتا۔ اس نے باہر نکل کر کہا ربیع ایسے ہی عالم سے ملنا چاہتا، یہ ہے صحیح معنی میں عالم، اللہ کے نیک بندے۔ تو امانت جو ہے نا، اللہ کہتا ہم نے پیش کی، پیش یہی ہے کہ ایک چیز جو ہے نا اس کے سامنے دوسری چیز رکھ کر آپ دیکھیں کہ اس میں اس کی گنجائش ہے، اگر گنجائش نہیں ہوگی انکار کرے۔ زمین کے سامنے اگر زمین زرخیز ہے، آپ بیج رکھیں، ایک ہوگی جس میں اگے گا نشون، آپ کہیں گے اس نے قبول کر لیا بیج کو، اور اگر پتھر پر رکھیں گے، لوہے پر رکھیں گے، کہیں گے کہ نہیں وہ اس کو لینے سے انکاری ہے، اس میں اس کی گنجائش نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کہتا آسمان زمین اور پہاڑ جو ہے نا وہ ایسے امتحان میں نہیں آئے، نہ ان کے اندر اختیار ہے نہ ارادہ ہے، انہوں نے کہا ہمیں نہ اس امتحان میں ڈال، اِنَّا رَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ میں نے جو ہے نا موتی صرف تیرے اندر رکھا، تجھ پر اعتبار کیا کہ مرضی کرنے کی اجازت تجھے مل گئی ہے، مگر اب مرضی کو میرے حکم کے تابع کر دے گا تو تیرا شرف جو ہے نا فرشتوں سے ہی بڑھ جائے گا، تو آگے نکل جائے گا، احسن تقویم ہو جائے گا، اور اگر نافرمانی کرے گا تو تیری ذلت اور رسوائی کا بھی اندازہ نہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو اتنا نیچے گرے گا کہ اتنا کوئی نہیں گرا، امتحان بڑا ہے۔ اب آزادی ایسی شاید جس سے کوئی محروم نہیں ہونا چاہتا، جب حساب کتاب جو پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ نہ پیدا کرتا، ہر کے اندر سے ہر کوئی چاہتا کہ پیدا کرتا، موت سے ہی بچنا چاہتا کہ زندہ ہی رہوں، اس لیے کوششیں کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی یار زندگی کو ہے، مرنا بہت مشکل ہے، انسان فنا نہیں ہونا چاہتا، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، ارادہ بہت بڑی نعمت ہے، مجبور آدمی کسی سے زبردستی کام کرائے نا، وہ بیچارہ کہے یار مجھ پر ظلم کیا، میں نہیں کرنا مجھ سے، اس لیے جبر اور اکراہ ظلم ہے، اپنی مرضی سے کام کرنا انسان چاہتا ہے، غلامی سے نفرت کرتا ہے، چیز بڑی اعلیٰ، مگر جب سوال شروع ہوتا ہے پھر کہ بھائی تم نے آپ سوچ سمجھ کر کام کیا، اپنی مرضی سے کیا، جس کو ارادہ اور اختیار ملے گا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پھر جواب دہی سے نہیں بچ سکتا، وہ آنسریبل ہوگا، اس کو بالکل ذمہ دار ہوگا، اور اس کو پوچھا جائے گا اس سمجھ کو کیوں کیا، کیوں اسی سے پوچھا جائے گا جو ارادے اور اختیار کا مالک ہے، بے بس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر کسی زبردستی کام کیا جائے، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ نہیں، کفر تک کا اللہ نے سورہ نحل میں کہا کہ اگر زبردستی کفر کے کرنے کہلا دیں کافر، اتنا ماریں قتل کی جائے کہ بیچارہ کفر بک دے، بلال کی طرح سارے مار تو نہیں کھا، تو اللہ نے کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، اگر دل اطمینان ہے اس کا ایمان پر، مگر ظاہری اس نے کلمہ کفر، کوئی گناہ نہیں، یعنی مجبوری کو اللہ کہتا ہے یہ کوئی شان نہیں، انسان جو اپنی مرضی سے کام کرے صرف اس کا میں ثواب دوں گا یا اس پر عذاب دوں گا۔ آزادی بڑی نعمت ہے اور زندگی بڑی نعمت ہے،
مگر اس کے ساتھ چمٹا ہوا یہ کہ جواب کیوں کا دینا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں مسلم معاشرہ ہو یا غیر مسلم، مشرق سے مغرب تک، کافر ہے یا مومن، انسان کو جواب دے سمجھتے۔ کہیں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہوش والا کہ نہیں جی میری مرضی میں نہیں، ٹریفک کے قواعد کیوں توڑے، یہ قانون کے خلاف کیوں کیا، کیوں پوچھتے ہیں ان سے؟ قانون بنے ہوئے ہر ملک میں جان نہیں چھڑا سکتے، جو بے بس اور مجبور ہو اس کو سب معافی دے دیں کہ یہ پاگل ہے دیوانہ، اس کو کوئی نہیں سزا۔ اللہ کہتا ہے ذرا ہوش کر کہ اس دنیا میں تیرا مقام کتنا بلند ہے، کہ آسمان زمین پہاڑ اس نعمت سے محروم ہے، کسی کو میں نے ارادہ نہیں دیا، کسی کو اختیار نہیں دیا، تجھ کو یہ نعمت دی۔ اور اس پر علامہ اقبال کی نظر، وہ مرد کلندر تھا، دین کی باتیں اس طرح سمجھاتا تھا کہ عام لوگ نہیں وہاں تک پہنچے۔ تنہائی نظم لکھی، تنہائی، کہ انسان تنہا ہے، یہ جہاں کھڑا کوئی اس کا ثانی نہیں۔ تو کہتا میں پہاڑوں کے پاس گیا، میں سمندر کے پاس گیا، میں صحرا کے پاس گیا، میں سورج چاند کے پاس گیا، سب سے کہا، سب نے کہا کہ نہیں ہمارے بس کی بات نہیں۔ آخر میں کیا ہوا پھر؟ شدم بحضرت یزداں گزشت مزم ہو میرے، میں چاند ستاروں سے آگے نکل گیا اور خدا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ شدم بحضرت یزداں گزشت مزم ہو میرے، کہ در جہان ہے تو یک ذرہ آشنا ہے میں، کہ تیرے اتنے بڑے جہان میں ایک ذرہ بھی میرا ساتھی نہیں ہے، جس جگہ میں ہوں اور جس مصیبت میں میں ہوں کوئی ساتھی نہیں۔ یہی ہے تنہا، تیرے سارے جہان میں کوئی میرا حامی نہیں۔ یہ دنیا جو تو نے بنائی ہے بہت آرا، چمن خوشست ولے در خورے نواہم لے، یہ باغ بہت عمدہ مگر میرے چاہنے کا نہیں، نہ سورج میرا ساتھی ہے، نہ آسمان ساتھی ہے، نہ پہاڑ ہے، تو سب کچھ بہت اعلیٰ بنایا، مگر میں جو پھنسا ہوا انسان کوئی میرا ساتھی نہیں، میں کیا کروں؟ تو ہوا کیا پھر؟ اللہ اکبر، تبسم برلب او رسید ہے چنگو، تو اللہ کے منہ پر مسکراہٹ آئی، جواب نہیں دیا، پتا تھا کہ یہی بیچارے کو پھنسایا ہوا۔ اسی کو مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ چلا عدم سے میں ہستی کو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پھنسنے کو کچھ اختیار لیتا تھا، اختیار لے کے آ گیا، پھنس گیا۔ اب اختیار کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، واقعی چاہتا کہ میں اپنی مرضی سے کام، مجھ پر کیوں جبر کرتے ہو؟ نعمت بڑی ہے مگر استعمال بڑا نازک ہے۔ ایسی تلوار ہے شمشیر دو دم کہ اگر صحیح استعمال کر لی انعام بڑا، جنت، ایسا انعام اجر غیر ممنون، ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر غلط کی استعمال کیا مصیبت بھی ایسی ہے، توبہ توبہ توبہ، پھر خاتمہ اس کا۔ اس لیے کہا ان عرض الامانہ، یہ آیت بھی تماشا بنی ہوئی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، چلو آج درس میں آگئی، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آسمان زمین پہاڑوں کو رکھا، ادھر امانت کو رکھا، دیکھا ان میں گنجائش نہیں، ان کے پاس اختیار نہیں، ارادہ نہیں، یہ نہیں اٹھا سکتے بوجھ۔ دوسری طرف فابین ان یحملنا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، انکار نہ نہیں کی، مطلب ان میں گنجائش نہیں۔ جیسے میں نے آنکھ کی مثال دی نا کہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، زیادہ روشنی تیز ہو جائے ہم کہتے ہیں ہماری آنکھ یہ دیکھنے سے انکاری، یعنی اس میں نہیں ہے طاقت۔ واشفقنا منہا، ڈر گیا، ڈرنا ہی نا، جب گنجائش نہ پھٹ جائے گا، برتن میں گنجائش تھوڑی آپ زیادہ چیز ڈالیں گے ٹوٹ جائے گا، یہ بیچارے نہیں اٹھا سکتے۔ واشفقنا مطلب بہت ہی نازک ہے یہ بات، وحملہ الانسان، انسان نے اٹھا لی۔ اب کہیں کہ اس نے کسی وقت آپ اٹھایا تھا؟ نہیں، کسی نے نہیں اٹھایا، نہ کو ہوش ہے۔ وہ جو ہے نا ارادہ اور اختیار، یہ ہر نیک میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہے امانت کہ ارادہ اور اختیار کے ہوتے تو پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ سوچ سمجھ کیا، کیوں کیا؟ ترجیح بلا مرجع جو کہتے ہیں منفی ہے کہ بلا وجہ پلڑا نہیں جھک سکتا، دو چیزیں جو تھی، تو کر بھی سکتا تھا، نہ بھی کر سکتا، تم نے اختیار کیا کرنے کو یا نہ کرنے کو، کچھ دلائل ڈھونڈے نا اس وقت، اپنے ذہن میں ترجیح دی کہ یہ زیادہ اچھا پہلو ہے، وہ بتا وہ کیا، اگر وہ نیک ہیں تو جنتی ہے اور برے ارادے ہیں تو دوزخی۔ انسان نے اٹھا لیا، یعنی اس میں ارادہ اور اختیار موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ذمہ دار اور جواب دہ بنا۔ یہ جواب دہی اور ذمہ داری یہ امانت ہے، یہ رسپانسبل ہے، کہہ نہیں سکتا کہ میں بس ہی ہو گیا ہوگا، نہیں، پوچھا جائے کہ اتنی عقل استعمال کی، اپنی مرضی سے کام کیا اور بتاتے نہیں کہ کیوں کیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، اب اس کا بھی ترجمہ اگر ہم کریں نا کہ یہ ظالم اور جاہل تھا،
تو کتنے پڑھے لکھے کرتے ہیں یار اتنا اس نے بوجھ اٹھایا، اللہ نے اتنی بڑی عظمت دی، اور ساتھ کہا یہ ظالم جاہل تھا۔ نہیں، ظالم جاہل تھا نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہنا کہ سارے انسان، قرآن پاک پر آپ نظر رکھیں، زیادہ برے انسانوں کو الانسان کہتا قرآن، ان کا ذکر کرتا نبی ولی نیک لوگ اس میں نہیں ہوتے۔ ان الانسان لفی خسر ان الانسان لربہ لکنود، جگہ جگہ انسان کو برا کرے، وہ برے زیادہ دے، ان کو نیکوں کی بات نہیں ہوتی۔ یہاں بھی ہے کہ اتنا بڑا نازک مقام ہے کہ کھڑا ہے خدا کی عدالت میں، اور جہنم ہے یا جنت ہے، مگر یہ ظالم اور جاہل ہے۔ زیادہ لوگ جو ہیں ظالم اور جاہل اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا امتحان دینا، کتنی پیشی خطرناک ہوگی۔ یہ ظالم اور جاہل ہیں، ان کو کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں کانا، ایک ہوتا ہے تامہ، ایک ہوتا ہے ناقصہ۔ ناقصہ جب ہوتا ہے وہاں ترجمہ ہوتا تھا، مگر جہاں ہوتا نا تامہ وہ ہے۔ جیسے آگے آ گیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اب وہاں کہیں اللہ بخشنے والا اور مہربان تھا، اب نہیں کافری ہو جائیں گے، نہیں بخشنے والا اور مہربان ہے، یہ کانا تامہ ہوتا۔ اب برے انسان جو ہے نا زیادہ، ان کو سامنے رکھ کر کہتا اللہ وہ خیال کر، آسمان زمین پہاڑ اس جوابدہی سے بری ہیں، ان کے پاس آزادی اور اختیار نہیں، تیرے پاس ہے، تو اس سے پوچھا جانا کہ کیوں کیا، تو خیال ہی نہیں کرتا۔ انہ کان ظلوما جہولا، تو اپنے حق میں ظلم کر رہا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ، اپنے آپ کو برباد کر رہا، آگ میں جائے گا پھر کیا بنے گا؟ جہولا، اور تو نادانی کی باتیں کہتا ہے۔ جہولا ایک بے خبر کو بھی کہتے ہیں، جاہل سے بھی ہوتا ہے، جہل سے نکلا، مگر ایک یاد رکھے جانتے بوجھ کے بھی بیوقوفی کے کام کرے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، اور جب بات ہوئی تھی گائے والی، وہاں جاہل کا معنی نادان اور بے خبر نہیں، جو سمجھتے ہوئے بیوقوفی کا کام کرے نا، بے جہالت گناہ کے بارے میں، یہ جذبات کی رو میں بہ جانا، اپنی خواہشات کے پیچھے اندھے ہو جانا جانتے بوجھے، یہ بہت خطرناک جہالت ہے۔ یہ علم کے مقابلے، وہ علم کے مقابلے میں ہے کہ ایک طرف علم ہے نالج، دوسری طرف ہے اگنورنس، وہ جہالت ہے۔ ایک طرف ہے علم کہ جو عقل جو بات سامنے رکھی اس پر جمے رہنا، شریف آدمی والا کام کو، اس کے مقابلے میں جہل نادانوں والی حرکتیں کرنا۔ اللہ تجعل احدنا علینا، کوئی ہم پر جہالت نہ کرے، فنجعل فوق جہل الجاہلین، ورنہ ہم جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کریں گے۔ یہاں بے علمی کی بات نہیں، غلط حرکتیں۔ تو اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، اور بالکل جانتے بوجھتے ایسی حرکتیں کر رہا جو شرافت کی باتیں نہیں۔ اب جو اس کا نتیجہ نکلے گا توبہ توبہ توبہ، لے ایک لام عاقبت ہے قرآن میں، جس کو لوگ نہیں سمجھتے، ترجمے میں نہیں لکھتے، تو تباہی آ جاتی ہے۔ سورہ آراف میں کہتا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ جہنم میں نہ ڈالیں۔ لوگ کہتے ہیں یار دوزخ کے لیے پیدا کر دی، نہیں، اس میں لام عاقبت ہوتا ہے کہ انجام یہ ہوگا، ہم نے نہیں پیدا کیا، مگر جو حرکتیں کر رہا اس کا پھر رزلٹ یہ نکلے گا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے زمین و آسمان کام کا ہے۔ خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے منظر کشی کی اسی آیت کے کہتے ہیں آسمان بار امانت نتوانست کسی، اور انسان عقل کر رہا ہے، انسان آسمان یہ بوجھ نہیں اٹھا سکا تھا، قرائے فار بنا میں منے دیوانہ دیوانہ، اس دیوانے کا ٹاس نکلایا کہ اس پر لاد دو، اس کو آزادی اور اختیار دے دو، امتحان اس کا ہوگا۔ اور ساتھ بڑی پیاری بات کی، قرآ بھی نکلا اس کے نام، مگر کیوں نکلا؟ بنا میں منے دیوانہ دے، کیا بیان کرو اللہ کے بندو، کہا دیوانے کے نام نکلا۔ دیوانہ یہ ہے نا، باقی دیوانے نہیں۔ یہ کبھی محبت میں اس طرح دیوانہ ہو جاتا ہے کہ بالکل نہ دیکھتا ہے کہ پہاڑ ہے مصیبتوں کے، مگر چھڑانگ لگا دیتا ہے۔ یہ کسی فرشتے نے نہیں کیا، کسی دوسری مخلوق نے نہیں کیا کہ جانتے بوجھتے موت کی طرف جائے۔ جب میدان عہد میں سے لوگ دوڑ گئے، حضرت انس بن نضر جا رہے تھے دودھ کی طرف، کافروں کی طرف، تو لوگوں نے کہا تم ادھر جا رہے ہیں، کہا جنت کی خوشبو آتی۔ شہید ہو گئے، 70 زخم تھے، اور بہن نے صرف جتنا انگلی سے پہچانا کہ بھائی کی لاش، ورنہ سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو دیوانہ جو بن گیا کہ کسی نے یہ نہیں کہ وہ قربانی دے اللہ کے دین کے لیے انسان دیتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ میدان کربلا میں بھی کیسا ہوا تھا، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، شاعر کہتا دو ہی چیپٹر ہے نا عشق کی کتاب کے، ایک کربلا ہے
ایک دمشق ہے، یک حسین رقم کر دو دیگرے زینب، ایک حسین نے لکھ دیا کربلا میں، ایک زینب نے وہاں دمشق میں لکھا کہ ظالموں کے درباروں میں وہ خطبے یہ کہ امام ابن حجر یا صحابہ میں لکھ لیا اب صحابہ کے حالات پر کہ اس وقت اتنی جرت اور دلیری، 18 اپنے ہی قتل ہو گئے تھے، باقی ساتھی تو فاطمہ کی اولاد سے 18 تھے، سارا منظر دیکھا تھا اس بچی نے، مگر وہاں جب لیکچر دیے یوں معلوم ہوتا تھا کہ قبر میں سے علی نکل کر آ گیا، اتنی دلیری اور جرت، یا کہ حسین رقم کر دو دیگرے زینب۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں فرشتوں سے اللہ نے صرف سجدہ مانگا کہ تم سجدہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی، مگر انسان سے اس سے زیادہ مانگا کہ سجدے بھی کرنے اور سر بھی کٹوانا۔ اس لیے یہ بیچارہ بال مرتبے کا حامل ہے بشرطے کہ اس کو سنبھال کر رکھے۔ تو فرمایا آسمان زمین پہاڑ جو نا ان کو بھی ہم نے جانچا، ان میں یہ نہیں اس صلاحیت تھی، انسان میں تھی، اس کو ارادہ اور اختیار دے دیا۔ اب رزلٹ کیا نکلے گا؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، جو حق نہیں ادا کریں گے اپنے منصب کا، اتنے عظیم ہوتے ہوئے کمینے بنیں گے، ان کو پھر سزا بھی اللہ تعالیٰ بہت سخت دے گا۔ انجام یہ ہوگا پھر منافقوں کو، مرد عورتوں کو، مشرکوں اور مشرکہ، یہی دو بڑے گروہ ہیں باغی۔ مسلمان سے گناہ ہو جائے تو وہ مانتا کہ گناہ ہے، شرمسار ہوتا، معافی مانگتا۔ جو منافق اور بے ایمان اندر سے مانتے ہی نہیں نبی سچا، بے ایمان، وہ شرک کر رہے ہیں، فرمایا نہیں تو پھر اللہ سخت سزا دے گا۔ جب عدالت میں کھڑے ہوں گے کچہرے میں، پوچھے گا کہ کیوں یہ کام کیے، نبی بھی آئے کہ تم نے نہیں مانا، اب جہنم ہی تمہارا انجام ہے۔ ایسی سزا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگی اب۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا لفظ استعمال کیا۔ توبہ بندے کے لیے بھی آتا، بندہ توبہ کرتا، اللہ بھی توبہ کرتا۔ بندے کی توبہ ہوگی، آگے الہ ہوگا، حرف الہ آئے گا، حرف جان، کہ گناہ سے بعد آ کر نیکی کی طرف پلٹ آئے گا۔ اللہ سے دور ہو گیا کہ اللہ کی طرف الہ ادھر پلٹ آیا۔ جب اللہ کا ہوگا وہاں پھر اللہ عین کے ساتھ یتوب اللہ علی المؤمن والمؤمنات، بہت شفقت کا کرنا، اردو زبان اس کی مکمل کے حق ادا کر رہی، کہا پھر رحمت اور شفقت سے اس کی طرف اللہ متوجہ ہوگا۔ بس جو نیک ہوں گے مومن مرد عورتیں، اللہ پیار سے ان کو دیکھے گا اور شفقت کی نگاہ ڈالے گا۔ اور جن کو بری سزا دی قرآن میں، سب سے بڑی سزا یہ آتی کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا۔ جس کے اندر عشق کا ذرہ ہے نا، وہ جانتا ہے کہ محبوب بات نہ کرے اور دیکھے نہ، اس سے بڑی کوئی قیامت نہیں۔ اللہ کہتا لا ینظر اللہ، میں تو ان کو دیکھوں گا بھی نہیں اور نہ ان سے بات کروں گا۔ جلتے رہ جائیں گے پھر، مگر مومنوں سے باتیں ہوں گی، ان کو اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بہت ہماری تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اگر تم حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا مقابلہ بہت سخت دشمن سے، ابلیس ہے، تمہارا اپنا نفس ہے، معاشرہ ہے، ساری خامیاں کمزوریاں تمہارے ساتھ ہیں، مگر یہ نہ ہو کہ گر پڑے اور وہیں دھرنا جما کر بیٹھ گیا۔ یہ نہ کرنا اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح کرنا کہ گرا مگر پھر اٹھا اور پہلے سے زیادہ مرتبہ پا لیا۔ ثم اجتباہ، اللہ نے پھر اس کو چن لیا پہلے کی بجائے اور اس پر رحمت فرمائی، نبی بنا دیا۔ گر کر اٹھنا پھر کوئی بات نہیں، گرتے پڑتے آؤ گے، میں کہوں گا کہ واقعی شاباش ہے، تم نے بڑا مقابلہ کیا، کمیاں کوتاہیاں ہوں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، دیکھیں نا غافر الذنب بھی قرآن میں آتا ہے، مگر یہاں غفور کا غفور مبالغہ کا سیگا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا۔ پرواہ نہ کرو، نیتیں نیک ہوں گی تو اپنی حد تک تم چلتے رہے، رخ سیدھا رہا، منزل نہیں بدلی، تو پھر اللہ تعالیٰ کوتاہیاں بخشنے والا ہے، بہت بخشے گا۔ رحیمہ، اور وہ بہت مہربان ہے، یہ بھی مبالغہ اور صفت مشبہ ہوئے کہ ایسا ہمیشہ رحم کرنے والا، کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جس کو ہم کہتے ہیں نا عذاب اور سختی، یقین جانے وہ بھی رحمت ہوتی ہے۔ جیسے سام کو مارنا انسانوں کے حق میں رحمت، ظالموں کو سزا نہ ملے نیکوں کو مار دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا مرتبہ بہت اونچا ہے، مگر مقام نازک بھی بڑا ہے، سنبھل کر رہ۔ اگر تو حکم مانتا آ گیا تو انعام بھی بڑا، اور اگر تو نے نافرمانی کی تو یاد رکھ جو سزا تجھے ملے گی نا وہ کسی کو نہیں ملی۔ اس لیے ہمیں بالکل اس بارے میں قرآن کو اپنے لیے رہنما بنانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے اور آپ کو جو تندرست ہے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک ہی جیسا گزارا تو ہو جاتا مگر نہیں، وہ انعام پورا نہ ہوتا 2۔ اسی لیے جوڑے جوڑے کا قرآن میں بہت ذکر ہے، زوجین 2 کہتا ہے، 1 دوں تو وہ بھی ٹھیک ہے،
مگر جب دو چیزیں دی جائیں تو پھر بہت انعام مکمل ہو گیا. اس لیے جنت بھی دو، جنتان دو، اعلان تجریان دو دو، ایک کی بجائے دو دو دوں گا تو بڑا انعام ہے. مگر اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی اس دنیا میں اللہ کو مانے. تو ہدایت کے لیے اللہ نے کبھی ایک ذریعے پر اکتفا نہیں کی. کتاب اگر وہ چھاپ کر فرشتوں کے ذریعے دنیا میں پھیلا دیتا، جیسے یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کتاب کافی ہے، وہ کتاب کافی ہوتی تو کافر تو کہتے تھے کہ فرشتے کتاب دے لیں، لکھی لکھائی آسمان سے آ جائے، دے دیتا، مان بھی جاتے کہ ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے کہا یار تم جو کہتے سے ہدایت کا نظام نہیں نہ پورا ہوتا، کتاب آ جائے گی، کتاب کی تشریح کون کرے گا؟ جس کا جو جی چاہے گا اپنی مطلب کرتا رہے گا. اس لیے کتاب آئے گی اور کتاب کے ساتھ رسول آئے گا. تنہا نہیں آئے، نہ رسول خالی آئے گا، کتاب ہوگی اس کے پاس، اور کتاب کے ساتھ بھی رہبر ہوگا. یہ دو ہوں گے تو ہدایت مکمل ہوگی. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی اعلان فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ چلاؤں، ایک کتاب ہے اللہ کی اور ایک سنت ہے میرا طریقہ. اور یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں پھر نور علی نور ہو جاتا ہے، روشنی پر روشنی. پھر بھی ٹھوکر کوئی کھائے تو اپنی جان کو روئے، بھگتتا پھرے. اللہ نے ہدایت کا انتظام مکمل کر دیا. اور کروڑوں درود و سلام ہے خدا کے آخری نبی پر، جس نے فرمایا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس امت کو اس حال میں لیل وہا کا نہاریا. اس سے زیادہ حضور کا کارنامہ نہیں بیان ہو سکتا کہ اب تمہاری رات بھی تمہارے دن کی طرح. دنیا کی رات دن میں فرق ہے، تمہاری رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دیر روشن. کوئی مسئلہ ایسا نہیں میں نے چھوڑا، نہ دین نہ مکمل چھوڑا. اب یہ امت ٹھوکریں کھائے تو پھر بھگتے گی اللہ کیا. تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں نا باقی مخلوق چنا خدرا نگاہ داری. اقبال کے یہ اشعار سنا دوں، ریکارڈ کرانے پڑتے ہیں، بات لمبی بھی ہو جائے کیا کریں. دریا ہے علم کا جو بہتا جاتا ہے اللہ کے فضل سے. قرآن حدیث میں اتنا حضور نے ہم تک پہنچایا کہ ہم اس میں کچرا ہی نہیں چکھ سکتے ساری عمر. تو اقبال کہتے ہیں چنا خدرا نگاہ داری کے بائیں بے نیازیہ شہادت بر وجود ہے خود خون دوستان سے. اے اللہ تو بے نیاز ہے، سارا جہان دوستی ہو جائے تجھے پرواہ نہیں، مگر تو چاہتا ہے کہ خلق خدا ہدایت پائے. چنا خدرا نگاہ داری کے بائیں بے نیازی ہے. اتنے بے نیاز ہونے کے باوجود شہادت بر وجود ہے خود خون دوستان. جب مسئلہ پیدا ہوا کہ کون گواہی دے کہ اللہ ہے، باتیں تو کرتے ہیں زبان سے اشہد اللہ الہ، مگر ایسا ثبوت دے کہ پتہ چل جائے کہ اللہ نہ ہوتا تو یار اس بندے کو دانا ہوتے ہوئے عقل مند ہوئے مرنے کی کیا ضرورت تھی. شہادت بر وجود ہے خود خون دوستاں ہے. دوستوں کو تو نے پھر پکارا کہ میرے وجود کی گواہی دینے کے لیے میدان میں آؤ، سر کٹواؤ، اور ان کو پھر صحیح معنوں میں شہید کا کہ گواہ ہے. ان لوگوں نے گواہی دی میدان میں نکل کے کہ اللہ کے بارے میں ذرا شبہ ہوتا ہم کیوں زندگیاں برباد کرتے. ہماری عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، ہم پاگل تھے. شہادت بر وجود خود خون دوستاں کھائی. تو نے اپنے وجود پر شہادت دوستوں کے خون کی مانگی. اور کہتے ہیں فرشتہ جو ہے نا ان کا کیا مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. بندگی کا مقام اور ہے نوکروں والا، عاشقوں کا اور محبت رکھنے والوں کو. نوری سجدہ میخائی خاکی بے شنا کھائی. نوریوں سے صرف مانگا کہ تم سجدہ کر دو، بس تسبیح کرتے رہو کافی. مگر خاکی سے کہا کہ تو مٹی کا بنا ہوا، مگر زیادہ ضرورت ہے. پھر سجدہ نہیں چاہیے، سر چاہیے. کٹوانے کے لیے جو لوگ نکلے پھر اللہ نے انہیں شہید کا اور کہا ان کے خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ میں انہیں بخش دیتا ہوں. اور ان کے بارے میں اللہ نے پسند ہی نہ کیا کوئی انہیں مردہ کہے، حالانکہ مردہ تو ہے. قرآن جب کہتا ہے لمن یقتل، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں، ہر عقلمند جانتا ہے قتل سے بڑھ کر کون سی موت ہے. قتل کہتے ہیں اسی چیز کو کہ کسی آلے کے ذریعے انسان کے جسم سے روح نکال دیجیے. موت کو مانا ہے، مگر کہا نہیں، موت کے بعد جو انہیں زندگی ملتی نا، اس لیے جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ خیال بھی نہ کرو وہ زندہ ہیں، انہیں رزق ملتا ہے اور وہ خوش ہیں. اور پچھلوں کے بھی سن کرنا کہ ہمارے ساتھی بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں، ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہیں. اطلاع میں دیتا رہتا ہوں کہ مشن جاری ہے. فرحین، خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں کہ اچھا وہ بھی کسی دن ہمارے ساتھ آپ ملیں گے. اللہ نے انہیں مردہ کہنا پسند ہی نہ کیا، کہا وہ زندہ، اور صحیح معنوں میں زندہ شہید ہیں.
باقی سب قیامت کو جائیں گے، ہم اللہ اگر نصیب کرے گا شہید مرتے جنت میں چلا جاتا ہے، بس اس کے لیے دروازے کھول کے دیا جاتے ہیں کہ اب اور کون سی گواہی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گردن پر تلوار کا چمکنا اس سے بڑی کوئی گواہی ہے کہ اس نے سر کٹوا دیا، اگر شک ہوتا دین میں وہ بھاگ جاتا، محنت ماجرہ کر لیتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو کچھ کہا نا کہ امانت پیش کی، ساری کائنات اس کو اٹھانے کے قابل نہیں، انسان قابل ہے کیونکہ یہ دو چیزوں کا حامل ہے، ارادہ اور اختیار۔ اس کی بنا پر یہ ذمہ دار ہے، مجرم ہوگا تو منافق اور مشرک سزا پائیں گے، مومن ہوگا تو پھر اللہ اس کی کوتاہیاں معاف کرے گا، اپنے فضل و کرم سے اس کی نیکیوں کو قبول کرے گا اور انتہائی اعلیٰ اور اونچا مقام دے گا۔ اس دن پھر سارے جو ہے نا وہ رش کریں گے، اور جو احادیث ہیں رسول اللہ کی سبحان اللہ کہ نبی نہیں ہوں گے اس امت کے لوگ، بند ہے یہ سلسلہ، مگر فرمایا آئیں گے تو نبی رش کریں گے ان کو دیکھ کر، وہ دیکھ کر کہیں وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہنچ گئی۔ یہ ساری حدیثیں مفتی محمد شفیع صاحب نے جب قادیانیوں نے کہا کہ تم ختم نبوت کہتے ہو، یہ کیا بات ہوئی کہ حضور نے آ کر انعام ہی بند کر دیے؟ ختم نبوت سے بڑا نقصان ہوا کہ اللہ پچھلی امتوں کی عورتوں پر وہی نازل کرتا رہا، یہاں نیکوں کو کوئی نہیں۔ بڑا خطرناک سوال ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، حدیثیں دیکھو، انعام کوئی بند نہیں ہے، ٹائٹل نہیں ملے گا اب نبی کو۔ کیوں نہیں ملے گا؟ نبی کا آنا بڑا امتحان ہوتا ہے، جو مانتے ہیں مومن رہ جاتے ہیں، باقی کافر ہو جاتے ہیں۔ اب امت صدمائے سے حضور کی بچ گئی، کوئی نیا نہیں آئے گا جس کو ماننے پر آدھے کافر رہ جائے، مومن امتی رہیں گے، آپ کے پیرو رہیں گے، مگر نیکیوں میں وہ نبیوں میں سے بھی آگے نکل جائیں گے اور نبی ان پر رش کریں گے۔ انعام نہیں حضور نے بند کوئی کیا، ٹائٹل روک دیا کہ اب نبی کا اعلان نہ کرے اور نہ لوگوں کو اس امتحان میں ڈالے کہ مجھے مانو نہیں تو کافر ہو۔ اگر بات لمبی بھی ہوگی تو معاف کریں، بات یہی ہے لذیذ بود حکایت دراز ترگو، اللہ کے رسول کی بات ہو، اس کی اولاد کی ہو، اس کے ساتھیوں کی، اس سے مزیدار کون سا موضوع ہو سکتا ہے؟ یہ جب چھٹ جاتا تو پھر لذیذ ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے خادموں میں شمار کر، ہم ان کے خاکے پابند ہیں۔ وہاں تک ہم نے کیا پہنچنا، یہی دعائی ہماری اللہ قبول کر لے کہ قیامت کا دن ہو اور ہم ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے وہ دست شفقت رکھ دیں کہ اللہ یہ میرے امتی ہیں، معاف فرما۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں، یہی مانگنی چاہیے اللہ سے۔ باقی جو نامراد ظلم اور زیادتی میں حصہ لیتے ہیں اس کے لیے آخری بات اس موضوع سے متعلق جو کربلا ہے کہ حضرت امام ابراہیم نخعی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، ان کے بارے میں بے حجر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں میرا رائی برابر بھی دخل ہوتا اور اللہ تعالیٰ میرے جنت میں جانے کا فیصلہ بھی کر دیتا تو میں کبھی نبی علیہ السلام کے سامنے نہ جاتا، کس منہ سے حضور کو دیکھتا، اور حضور اگر پوچھتے کہ میرے بچے کے قتل میں تم نے حصہ لیا اور جان جا، کہتے میں اس جنت میں جانا منظور نہ کرتا، اتنا بڑا جرم ہے۔ مگر کئی نامراد جو ہے نا وہ آپ وکالت کر رہے ہیں، اور جیسے سید ابوبکر غزنوی نے کہا یار تمہیں ممبر بھی ملا تو حسین کے نانے کا ملا، جان تم یزید کی وکالت کرتے ہو کہ سیدنا یزید تھا، خبیثوں کسی اور کا ممبر تلاش کر دیتے، حسین کے نانے کا ممبر اور استعمال کر رہے ہیں اس کے قاتلوں کے لیے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، ظلم عظیم کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہوا اور یہ اس ظلم کو جائز ثابت کر رہے ہیں۔ توبہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔